أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8، 9 سے آگے کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف قائم کرو۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے، جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور یہی حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 135 میں دیا، جس میں یہی مضمون ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یہاں بھی وہی مضمون اور اضافے کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے حق کی گواہی دینے، انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ یہ گواہی تمہارے خلاف پڑ رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ تو دونوں آیتوں میں جو ہے ملتے جلتے مضمون بیان کیا گیا، اور یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف قائم نہ کرو اور عدل نہ کرو۔ جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے قرآن کریم میں کہ سچی گواہی دو، تو سچی گواہی کا عام طور پہ یہ مطلب سمجھ لیا جاتا ہے، گواہی دینے کا مطلب کہ اس کا تعلق جو صرف عدالت کے ساتھ ہے، جج کے سامنے گواہی دینا، یا کسی مقدمے کے اندر جو ہے گواہ کے طور پر پیش ہونا، یا پولیس تھانے کے اندر گواہی دینا، صرف اس کا یہ مطلب سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے، اس آیت کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ بھی ہے اور اس کے علاوہ دین کے تمام معاملات کے ساتھ، اور تمام دنیاوی معاملات کے ساتھ، تمام کاروباری معاملات کے ساتھ، تمام سماجی معاملات کے ساتھ، تمام امور خانہ داری کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کریں، انصاف کرنے والے اور حق کی گواہی دینے والے بن جائیں۔ ہر چیز میں ہم کیا کریں، حق کی گواہی دیں، جو سچی بات ہے اس کی گواہی دیں۔ اور اس میں اگلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی جو ہے اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ حق کا تقاضا یہ ہے، عدالت کا تقاضا یہ ہے، شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی آدمی ہے، جیسے کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حق کی گواہی تمہیں دینی پڑے اور حق کی گواہی چاہے تمہارے خلاف پڑ رہی، تمہیں حق کی گواہی دینی چاہیے۔
تمہارے والدین کے خلاف گواہی پڑھ رہے ہو تمہیں گواہی دینی چاہیے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف گواہی پڑھ رہے ہو تمہیں اس کی بھی گواہی دینی چاہیے۔ تین چیزوں کا اس وجہ سے ذکر کیا کہ سب سے پہلے جو انسان کو اپنی ذات محبوب ہوتی ہے، کوئی بھی کام انسان اپنے خلاف کرنا پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے خلاف بھی اگر گواہی پڑھ رہی ہو تو اپنے خلاف گواہی دو۔ اپنے خلاف گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس کا وہ اعتراف کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے اور میں اس کا کیا کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ اپنے خلاف حق کی گواہی دینا ہے۔ اور اپنے آپ کے بعد انسان کی اپنی ذات کے بعد جو سب سے زیادہ انسان کو محبوب ہوتا ہے اس کے والدین ہوتے ہیں یا اس کی اولاد ہوتی ہے، تو اب حکم دیا کہ تمہاری اگر گواہی والدین کے خلاف بھی پڑ رہی ہو تب بھی تمہیں اس کی گواہی دینی چاہیے۔ اور والدین کے بعد جو سب سے زیادہ انسانوں کا عزیز ہوتا ہے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کے خلاف اگر گواہی پڑ رہی ہو تو ہمیں اس کے خلاف بھی گواہی دینی چاہیے، جھوٹی گواہی ہمیں ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے رات کے وقت کسی کے گھر سے آٹا اور زیرہ چوری کر لی، آٹے کی ایک تھیلی اور زیرہ چوری کر لی، اور آٹے کے تھیلی میں تھوڑا سا سوراخ تھا، جب رات کو وہ چوری کر کے وہاں سے نکلا تو نیچے سے آٹا گرتا جا رہا تھا اور اس کے اپنے گھر کے اندر انہوں نے وہ سامان رکھ دیا۔ اب صبح کے وقت جلدی سے اٹھا اور آٹے کی تھیلی اور زیرہ کو لے کے کسی یہودی کے گھر میں رکھ دیا کہ اگر تفتیش ہوگی اور لوگ تلاش کریں گے تو یہودی کے گھر میں ملے گا، یہودی سے یہ کہہ دے کہ میرا سامان ہے، تمہارے پاس بطور امانت یہ چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو تم اپنے پاس رکھنا۔ صبح کے وقت مالک مکان نے جو ہے اس کی تفتیش کی، جب دیکھا کہ آٹا سراغ مل گیا، اس کو آٹا گرتا ہوا جا رہا، اس کو رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آیا، تو جس انصاری کے گھر کے اندر وہ نشان جا رہے تھے ان سے پوچھا کہ میرے گھر کے اندر سامان چوری ہوا ہے اور یہ نشان تمہارے گھر کے اندر آ کے ختم ہو رہے ہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو آپ کا سامان لیا ہی نہیں، آپ میرے گھر کی تلاشی لے لیجیے۔ تو انہوں نے گھر کی تلاشی لی تو سامان تو ملا ہی نہیں، انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ وہ سامان یہودی کے پاس رکھ دیا، اور وہ جو نشان کی پھر دوبارہ تلاش شروع کی تو وہ نشان جو یہودی کے گھر کے اندر جا کے ختم ہوا۔ یہودی سے پوچھا بھائی ہمارے گھر کے اندر چوری ہوئی تھی، اس کے نشانات جو ہے آپ کے گھر کے اندر مل رہے ہیں، آپ کے پاس زیرہ اور آٹے کی تھیلی، تو اس نے کہا میرے پاس زیرہ بھی اور آٹے کی تھیلی بھی ہے، لیکن فلاں شخص کی امانت ہے، یہ فلاں شخص میرے پاس یہ کہہ کے گیا ہے کہ میری امانت تم اس کے پاس رکھنا۔ اب جب اس کا چرچا ہو گیا مدینہ کے اندر، بات پھیل گئی، تو جس شخص نے چوری کی تھی تھا تو مسلمان، وہ اس نے یا یہ سمجھے کہ اپنے آپ کو ظاہر، بعض مفسرین نے لکھا کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، وہ حالانکہ اسلام نہیں اترا تھا اس کے دل کے اندر ٹھیک سے، تو اس نے اور اس کے جو اہل خانہ تھے، خاندان کے لوگ، تو انہوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ ہم صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو سامان لیا ہی نہیں ہے، یہودی کے گھر میں سامان ملا ہے اور یہودی جو ہے چور ہے، لہٰذا اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے۔ اب مقدمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا، تو جس شخص نے چوری کی تھی وہ مسلمان تھا، وہ اس کے قبیلے کے لوگ مسلمان تھے، اس کے خاندان کے لوگ مسلمان تھے، تو ان کو اس بات کا گمان ہو گیا کہ ہم تو مسلمان ہیں اور جس کے گھر میں سامان ملا وہ یہودی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی جو ہے مسلمانوں سے محبت کی بنیاد پر مسلمانوں کا حق میں فیصلہ کر دیں گے اور یہودی کے خلاف فیصلہ سنا دیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ جو ظاہری علامات تھی اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ یہودی نے چوری کی ہے، اور اللہ قریب تھا کہ اللہ کے نبی یہودی کے خلاف ہی فیصلہ سنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں کی خیانت آپ کو دھوکے کے اندر نہ ڈال دے، وہی کے ذریعے اطلاع دے دے گی کہ فلاں آدمی کیا ہے، چور ہے، پھر اللہ کے نبی نے اس مسلمان کے خلاف کیا کیا فیصلہ کیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہے صحابہ کے دور کے اندر، خلفاء راشدین کے اندر دور کے اندر پیش آئے کہ اگر مسلم قاضی کے پاس کسی یہودی کا یا مسلمان کا مقدمہ لایا جاتا تھا تو قاضی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہودی وہ پہلے سے من بنا لیا کہ اس کے خلاف ہی فیصلہ کرنا، نہیں، بلکہ جو حق ہوتا تھا وہ حق کو کیا کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ ہے علی رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غالباً حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنا زیرہ کسی پیڑ کے نیچے رکھا اور کچھ کام کے اندر مشغول ہو گئے کہ یہودی آیا، گھوڑے کے اوپر وہ زیرہ کو لے کے چوری کر کے چلا گیا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ کون یہودی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ قاضی کے پاس گئے، اپنا مقدمہ پیش کیا کہ فلاں یہودی نے ہمارے زیرہ چوری کر لی ہے۔ اس یہودی کو بلایا گیا، حضرت علی سے کہا گیا کہ گواہ پیش کریں، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا گواہ ہے اور ایک غلام ہے میرا، وہ گواہ ہے۔ تو قاضی نے جو عدالت کے اصول تھے اس کے مطابق فیصلہ کیا کہ دیکھیں امیر المومنین، وہ امیر المومنین حضرت علی کے زمانہ خلافت کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، تو قاضی صاحب نے کہا
کہ دیکھیے آپ کے غلام کی گواہی تو آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی، لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے، لہٰذا کوئی اور گواہ تلاش کر کے لائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی اور گواہ ہے نہیں، لہٰذا یہودی کا فیصلہ ہو گیا۔ یہودیوں نے اس اعلیٰ انصاف کو دیکھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے اسلام قبول کر لیا کہ اس درجے کا اعلیٰ انصاف اسلام کے اندر ہوتا ہے، تو اس نے اسلام اس طرح کے بے شمار واقعات تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں۔ لہٰذا ان آیت کریمہ سے اور واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچی گواہی دینی چاہیے، چاہے عدالت کے اندر گواہی دینی پڑے یا ہماری مجلسوں کے اندر گواہی مانگی جائے یا ہمیں گھر کے اندر گواہی مانگی جائے، تو ہمیشہ ہمیں حق بات کہنی چاہیے، سچ بات کہنی چاہیے، جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹی گواہی دینا یہ جھوٹ کی بالکل اعلیٰ درجے کی قسم ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنا جس کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے، جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے، لیکن جھوٹ سے کئی اسٹیپ اوپر کی چیز ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اس وجہ سے جھوٹی گواہی سے تو حتی الامکان ہر حال میں انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کا ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام کو ابھارا کہ میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے بڑے گناہوں کو شمار کروایا۔ سب سے پہلا گناہ اللہ کے نبی نے شمار کرایا کہ الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد جو تیسرا گناہ اللہ کے نبی نے شمار کرایا، الا وقول الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ ان دونوں گناہوں کو تو ایک مرتبہ ذکر فرمایا، لیکن جھوٹی گواہی کو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ مقرر ارشاد فرمایا۔ اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے آ جائے کہ جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر۔ اور اسی طرح گواہی کے اندر جیسے میں نے شروع میں بات بتائی کہ گواہی کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف عدالت کے اندر سچی گواہی دیں، گواہی کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاملات میں ہم سچی گواہی دیں۔ ایک اگر ٹیچر ہے، اگر بچوں کا پیپر وہ چیک کرتا ہے تو عدالت کا شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس چیز کا وہ بچہ مستحق ہے، جن نمبرات کو بچہ مستحق اس کو صرف وہی نمبرات دیے جائیں۔ آپ کسی کو سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہیں تو وہ جس کا مستحق ہے اس کو صرف وہی چیز اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے۔ اسی طرح ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ بھی کی جو حیثیت ہے وہ شہادت ہی کی ہے، سچی گواہی کی، تو ہمیں بھی اس کو دیکھ کے جو ہے ووٹ دینا چاہیے، جو مستحق ہے، جو امانت دار ہے، اس کو دیکھ کے جو ہے ووٹ دینا چاہیے۔ اسی طرح معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسلم معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے، علماء طبقہ کے اندر بھی بات آ گئی ہے کہ لوگوں کو بہت بڑے بڑے القاب دے دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے، جس کا وہ مستحق بھی نہیں ہوتا، وہ جس کو صحیح معنوں میں ان الفاظ کا معنی بھی ڈھنگ سے پتہ نہیں ہوتا القاب دینے والوں کو، تو کسی کو اس طرح کے بہت بڑے القاب دے دینا، بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یہ بھی شہادت کے خلاف ہے بات۔ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اس کو ڈاکٹر بلا دینا، کوئی پروفیسر نہیں ہے اس کو پروفیسر بلانا، اس کو اس طور پر مشہور کرنا، اس کو کسی ایجنڈے کے تحت کسی بھی طرح ہم بول چال کرنا، تو تمام چیزیں جو ہے شہادت کے خلاف ہے۔ یہ بہت بڑی فہرست ہے اس کی کام کاج کی، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شہادت کا مطلب ہے کہ ہمیں سچی گواہی بھی دینی چاہیے، اور تمام دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، سماجی معاملات میں، امور خانہ داری کے اندر ان تمام چیزوں میں ہمیں سچی شہادت دینی چاہیے، سچی گواہی دینی چاہیے۔ اور اس چیز کے اندر ہمیں کبھی بھی اپنی ذات کی، اپنے والدین کی، رشتہ داروں کی قبیلوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے شہر کے اندر دیکھا ہوگا کہ اگر کسی محلے میں لڑائی ہو گئی، اگر وہ دو الگ الگ قبیلے کے ہیں، برادری کے، الگ الگ برادری کے ہیں، تو آدمی برادری کی حمایت میں جھوٹی گواہی دے دیتا ہے ہمارے یہاں کہ نہیں جی اس نے اس کو پہلے مارا تھا، اس نے اس کو پہلے مارا تھا۔ ماں باپ اگر محلے میں دو بچوں کی لڑائیاں ہو جائیں، ماں باپ جانتے کہ ہمارے بچے کی غلطی ہے، تب بھی اس کا اقرار نہیں کرتے، نہیں وہ آپ کے بچے نے ہمارے بچے کو پہلے مارا تھا، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے۔ اگر آپ کے بچے کی غلطی ہے تو آپ اس کا اعتراف کیجیے، آپ کی برادری کے لوگوں نے غلطی کی تو آپ اس کا اعتراف کیجیے، بیجا حمایت نہ کیجیے۔ بیجا حمایت کرنا جو ہے عصبیت کہلاتا ہے اسلام کے اندر، تو ہمارے برادری کا آدمی ہم اس کی حمایت کریں گے چاہے آدمی 100% غلط ہے، یہ ہمارے برادری کا آدمی MC میں کھڑا ہو گیا چاہے 100% غلط ہے، ہم اس کی حمایت کریں گے، یہ عصبیت کہلاتی ہے، اور عصبیت جو اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص عصبیت کے اوپر مرے گا، وہ یہ حدیث کے یہ مفہوم ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے ہمیں عصبیت سے بھی بچنا چاہیے، جھوٹی گواہی سے بھی بچنا چاہیے، اور ہر معاملات کے اندر ہمیں سچی گواہی دینی چاہیے۔ اور چاہے سامنے والا وہ دشمن قوم کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، ان کے ساتھ ہمیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اعدلوا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی قوم کی دشمن اس بات پہ نہ ابھارے تو اس کے ساتھ انصاف نہ کرو،
پھر ریپیٹ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعدلو، کہ اے لوگوں انصاف سے قائم لو، عدل قائم کرو۔ ایک عدل جو ہے معاشرے کے اندر جو ایک انصاف، کوئی قاضی یا کوئی جج اگر ایک انصاف کر دیتا ہے، ایک عدل کر دیتا ہے، تو اس سے معاشرے کا وہ امن و سکون برپا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور چیز سے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عدل کی جو ہے کسی معاشرے میں امن پیدا کرنے کے لیے، سکون پیدا کرنے کے لیے، کسی ملک میں امن و سکون پیدا کرنے کے، عدل و انصاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی بالکل نہیں پرواہ کرنی چاہیے کہ سامنے والا کا تعلق کس سے ہے، کس خاندان سے، کس قبیلے سے، کس قوم سے، پیسہ والا ہے، غریب ہے، امیر ہے، ہمیں اس کی بالکل رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور سچی گواہی دینا اور انصاف قائم کرنا یہ تقویٰ کے قریب۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اندر کیا ہوگا؟ تقویٰ پیدا ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ظاہر سی بات ہے جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہی سچی گواہی دے گا، وہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہوگا اس کو کیا پرواہ، وہ جھوٹ بول دے گا، سچ بول دے گا، یہ لہٰذا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے چاہیے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو تو تم اس کام کو اچھے سے کر پاؤ گے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اگر تم نے جھوٹی گواہی دے بھی دی، جھوٹ بول بھی دیا، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا یا تم مقدمہ جیت گئے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، کہاں بچ کے جاؤ گے؟ بالآخر اللہ کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے تمہیں تو پیش ہونا ہی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ یہاں پہ دو چیزوں کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور عمل صالح کا ذکر فرمایا۔ صرف ایمان کا نہیں کہ ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، ایمان لانا کافی اس حد تک کہ انسان جو ہے جہنم سے نکل کے جنت کے اندر چلا جائے گا، لیکن اصل جو مطلوب ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی مطلوب ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح بھی کریں گے، تمام اعمال کو پورا کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو وعدے کیے، ایک مغفرت کا اور ایک اجر عظیم کا۔ تو جو لوگ صرف ایمان لائیں گے ان کے لیے صرف مغفرت ہوگی کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ان کو ان کی مغفرت فرما کے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جو لوگ ساتھ میں عمل صالح بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے اور جنت میں ان کو بلند مقام، اعلیٰ مقام عطا کریں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو دو ہی چیز ہے، یا تو ایمان ہے یا کفر ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وہ لوگ بلا شبہ کیا جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے۔ اذ ہم قوم یبسطوا الیکم، جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مومنوں کو اسی پر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کی اس نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا کی ہمارے نزدیک۔ تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں جو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم کسی بھی ایک احسان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، بدلہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو گے تو اسے شمار ہی نہیں کر سکتے۔ صبح سے لے کے شام تک ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، اتنی زندگی ہماری ہو گئی ہے، کتنی بے شمار نعمتوں کو ہم نے استعمال کیا، اور بدلے میں ہم کیا دیتے ہیں؟ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی بندگی کرتے ہیں، کتنا اپنے رب کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام اسلام کی دولت سے نوازا اور بے شمار نعمتیں ہمیں کیا کی ہے؟ عطا کی ہے۔ آگے بتانے کہ جب تم پر ایک قوم نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے جنگ سے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام جو ایک درخت کے نیچے سخت گرمی میں آرام کرنے لگے، الگ الگ تھوڑا۔ تو صحابہ کرام کچھ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، اللہ کے نبی اکیلے جو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ ایک بدو دیہاتی آیا اور اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی ہی کی تلوار اٹھائی اور اسے میان سے نکال کے اللہ کے نبی سے کہا کہ محمد تمہیں اب میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اطمینان سکون سے جواب دیا، مجھے اللہ بچائے گا۔
اس کو یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کب کبھی تاری ہوئی، اس کی تلوار ہاتھ سے گر گئی، تو اللہ کے نبی نے پھر تلوار اٹھا اس سے پوچھا کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا جی مجھے اللہ اس کا رسول ہی بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا، اس اخلاق کی بدولت اس نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو نذیر کے یہاں گئے، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینے کے اندر۔ ایک صحابی نے غلطی سے دو آدمی کو قتل کر دیا تھا دشمن سمجھ کے، تو اس کی دیت جمع کرنے کے لیے یہودی کے قبیلے کے اندر گئے تھے۔ تو یہودیوں نے یہ سازش کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور ایک آدمی کو متعین کر دیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کے بیٹھ جائیں گے تو تم چکی کا ایک بڑا پتھر نعوذ باللہ محمد کو اوپر گرا دینا، اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی اور اللہ کے نبی وہاں سے واپس آ گئے۔ بعض مفسرین نے ہے اور غزوہ صلح حدیبیہ کا موقع بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ لوگوں نے نبی علیہ السلام کو ایک سازش کی طرف قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی بچا لیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جب دشمنوں نے نبی علیہ السلام پہ حملہ کیا، صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ تو اس انعام کا یہاں پہ ذکر ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ تقویٰ کا حکم دیا کہ تقویٰ جو بہت ہی عظیم دولت ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف، اللہ کی معرفت جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو تمام گناہوں سے انسان کیا ہوتا ہے پھر بچ جاتا ہے، اور تمام اعمال کو وہ کیا ہوتا ہے کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس سے پہلی آیت کے اندر بھی دعا ہے تو میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ایمان والوں کو، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا۔ تو تقویٰ جو ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم دولت ہے، ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اور جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شمار اسے انعام سے بھی نوازتے ہیں۔ دنیاوی انعام میں سے یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ آج دنیا کتنی پریشان ہے، ہر آدمی اپنے معاملات کو لے کے پریشان ہے، مصائب کے اندر گھرا ہوا ہے، مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے، اس کا آسان ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو جو شخص بھی تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو کیا کر دیں گے، آسان کر دیں گے۔ اور تقویٰ جو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ بے شمار فوائد جو ہیں اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ تفصیل سے بتائی جائے گی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے ہر معاملات کے اندر۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، اللہ تعالیٰ اگلے آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان پر 12 نقیب متعین کیے تھے۔ نقیب کہتے ہیں نگراں کو، امیر کو۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایک شرط لگا دی کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر کیا فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا تھا وہ یہ تھا کہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فقال اللہ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل میں، اور اس کے ساتھ ان کے یہاں 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے اندر، تو ہر قبیلے کا ایک نگراں متعین کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہمارے ابھی چھوٹی چھوٹی تنظیموں کو نگراں بنا دیتے ہیں، جیسے ہر قبیلے کے ایک نگراں بنایا گیا، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو راہ راست کی طرف لے جائے، ان کو حق بات کی تلقین کرے، ان کو گناہوں سے روکے۔ نبی کی بھی ذمہ داری تھی، ان کی بھی ذمہ داری لگائی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، میری معیت تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن اس کے شرط یہ ہے کہ تمہیں 4 کام کرنے ہیں۔ 4 کاموں کی شرط لگائی گئی تھی، ان میں سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا تھا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، شرطیہ جملہ، کنڈیشن لگائی کہ اگر تم نماز قائم کرو، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، اور تم کیا کرو گے، دوسری چیز زکوٰۃ ادا کرو گے، اور میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے، تو 4 کام اگر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ بھی رہوں گا، اور تمہارے گناہوں کو کیا کر دوں گا، میں معاف بھی کر دوں گا، تمہیں جنت کا میں کیا کروں گا، داخل کروں گا۔
لیکن بنی اسرائیل نے ان میں سے کسی بھی کام کو پورا نہیں کیا، نہ انہوں نے نمازوں کی پابندی کی، نہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کیا۔ انہوں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو نمازوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، انہوں نے بخل کرنا شروع کر دیا تھا، مال کو صرف جمع کرتے تھے، بخل اور کنجوسی کرتے تھے۔ ان کو حکم دیا کہ تمام رسولوں پہ ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، انہیں رسولوں پہ ایمان لانے کے بجائے رسولوں سے بغض کرنا شروع کر دیا تھا، رسولوں کو قتل کرنے کے در پہ وہ ہو گئے تھے، ان کی مدد نہیں کی بلکہ ان کو پریشان کرنے لگے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض حسن دو۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا مطلب یہ، جہاں جو قرض حسن کا ذکر آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، جو بھی دین کے تقاضے ہیں تمام پہ کیا کرو، تم مال خرچ کرو۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کے بجائے لوگوں کو سود بیاج پہ قرضہ دینا شروع کر دیا، سودی معاملات کو شروع کر لیا، سودی کاروبار کو شروع کر لیا۔ تو خلاصہ یہ کہ انہوں نے چاروں کام کو چھوڑ دیا تھا، نماز بھی چھوڑ دی تھی، زکوٰۃ کو بھی چھوڑ دیا تھا، رسولوں کی مدد بھی نہیں کی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن بھی نہیں دیا تھا۔ جب انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت کا ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، یعنی اللہ کے وعدے کو تم پورا کرو گے، اللہ کے حکام کو پورا کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، حکم دوری کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ کیا عذاب مسلط کیا؟ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، کہ ان کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، لَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پر لعنت بھیجی، دنیا کے اندر وہ ذلیل و خوار ہوئے، اپنے زمانے کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آج بھی کا دنیا کے اندر وہ ذلیل و خوار ہے، اور قیامت تک وہ قوم جو ذلیل و خوار رہے گی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور دوسرا ان کو اوپر جو ان کو جو نقصان ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جب وہ بدعمالی انسان کا وہ لوگ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کیا کر دیا، سخت کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انبیاء ہیں ان کے یہاں، کثرت سے انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بے شمار انبیاء ہیں، لیکن جب ان کو نصیحت کرتے تو ان کی نصیحت ان کے دلوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی، جب ان کے دل اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دے، سخت کر دیے، ان کے دلوں پہ وہ باتیں اثر نہیں کرتی تھی۔ تیسرا کیا انہوں نے گناہ کیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جب دل سخت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پر لعنت بھیجی تو گناہ کرتے کرتے اتنے وہ جری ہو گئے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر وہ تحریفیں کرنے لگے، توریت کو بدلنے لگے، اس کے جملوں کو بدلنے لگے، اس کے احکامات کو بدلنے لگے، وہ یہاں تک کہ جو ان کو اچھا لگا اس کو رکھ دیا، ان کو مشکل لگا اس کو انہوں نے نکال دیا۔ اس کی ایک مثال اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر پیش آئی کہ مدینے کے اندر ایک یہودی جوڑے نے زنا کر لیا، اللہ کے نبی کے پاس اس کا مقدمہ لایا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان سے پوچھا کہ توریت میں اس کی کیا سزا ہے، رجم ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رجم کی سزا تو نہیں ہے توریت کے اندر، البتہ یہ سزا کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کر لیتا ہے تو اس کے منہ کو کالا کرتے ہیں، ان سے کوڑے لگاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ توریت لے کے آؤ، تو وہ لوگ توریت لے کے آئے، 2-3 آدمی، تو انہوں نے کہا کہ کھولو کہاں پہ یہ حکم موجود ہے۔ اتنے مکار، اتنے عیار کہ نبی وقت وہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے توریت کھولی اور توریت میں جہاں رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد آگے پیچھے کے جو حکام تھے اس کو پڑھ دیا اور کہا کہ اس میں تو رجم کی سزا ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے عبداللہ ابن سلام، جو توریت کے بہت بڑے عالم تھے، پہلے یہودی تھے وہ، انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہاتھ اٹھاؤ، یہاں پر رجم کی سزا کیا موجود ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کے اندر تحریفیں کی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو لعنت کے لیے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، تو ان کے انبیاء کی نصیحت بھی ان کے اوپر بے اثر ہو گئی، انبیاء کی نصیحت کو بھی نہیں سنتے تھے وہ۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب اللہ کے اندر تحریفیں کی، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھی سب کو انہوں نے بھلا دیا۔ ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ نبی آخر زمان آئیں گے، ان کو تو ایمان لے کے آنا، لیکن ان کی بدبختی تھی، ان کی قساوت قلبی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام پہ ایمان لے کے نہیں ہے۔ پورا عرب جو ہے مکہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا تھا، لیکن یہودی جو مدینے کے اندر اسی نیت سے آئے تھے، وہ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں سے کہ یہاں نبی آخری زمان آنے والے ہیں، ہم ان کو ایمان لے کے آئیں گے، لیکن اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ پورا عرب جو ہے 10 ہجری کے اندر جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گیا تھا کچھ مدت کے بعد، لیکن یہودی جو اسلام لے گئے وہ نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی ایمان لے کے نہیں آئے تھے، ان کے سخت دلی کا، ان کے بدعمالیوں کا نتیجہ تھا، وہ نیکی سے کیا رہ گئے، محروم رہ گئے۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم، اور اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ برابر جو ہے ان سے خیانت کی خبریں پاتے رہیں گے، خیانت کی اطلاع آپ کو برابر ملتی رہے گی، ہمیشہ خیانت کریں گے، مکاری کریں گے، غداری کریں گے، قتل کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، ان کی عادت ہے یہ۔
الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے لوگ اس میں سے وہ ہوں گے جو ایسا نہیں کریں گے. بہت تھوڑے لوگ تھے، تقریباً 10 لوگ تھے یہودی جو اسلام لے کے آئے تھے، ان کا استثناء کیا گیا. فاعف عنہم واصفح، تو اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ ان کو معاف کریے، درگزر کر دیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ جو ہے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ان دو آیتوں سے جو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ میری معیت تمہارے ساتھ ہوگی، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن 4 کنڈیشن لگا دی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسول کی مدد کرو اور قرض حسن دو. انہوں نے اس کام کو نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد روک لی. اللہ تعالیٰ نے مدد روک لی، ان کو اوپر لعنت بھیجی، ان کو دلوں کو سخت کر دیا اور انہوں نے کتاب اللہ کی تحریف کی. اب ہم ان آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی امت مسلمہ کا جائزہ لیں کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، جو مسلمان کے ان چاروں کاموں کو کر رہی ہے. کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں. دیکھیں 95% لوگ جو ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نماز کے ذکر سے پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے. سورہ بقرہ سے لے کر اما پارہ کے ہر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. پہلی دوسری آیتوں میں نماز کا ذکر ہے. متقی اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور آخرت کی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ان کے لیے مغفرت اجر عظیم ہے. بے شمار آیات ہیں نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، جن کو اگر شمار کیا جائے تو کافی وقت لگ جائے گا. تو نماز اور زکوٰۃ جس عمل صالح، اللہ تعالیٰ جہاں بھی نیک عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں وہاں نماز کے زکوٰۃ ہی کے سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں. اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ جو اسلام کے اندر تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے. بدنی عبادتوں میں نماز سب سے اہم عبادت ہے اور مالی عبادتوں میں زکوٰۃ سب سے اہم عبادت ہے. جو ان دو عمل کو پابندی سے کر لے گا اس سے اس بات کی امید ہے کہ دیگر اعمال کو بھی وہ کر لے گا. جب ایک مطلب انسان زکوٰۃ نکال دے گا، مال کی زکوٰۃ نکالے گا، غریبوں کو دے دے گا، اس سے اس بات کی کبھی امید ہے کہ وہ قرض حسن دے گا اللہ تعالیٰ کو، دیگر تمام چیزوں پہ کیا کرے گا، وہ خرچ کرے گا. جو شخص نماز کی پابندی کر لے گا اس سے اس بات کی بھی کبھی امید ہے کہ وہ دیگر اعمال کی بھی کیا کرے گا، پابندی کرے گا. جو مین اہم عمل ہے اسلام کے اندر نماز اور زکوٰۃ، ان دونوں اعمال کو دیکھ امت مسلمہ نے کیسے چھوڑا ہے. 95% لوگ تو وہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ لوگ وہ جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے تو تھوڑی بہت دیتے. تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہمارے اوپر بھی وہی لعنتیں ہوں گی جو یہودیوں کے اوپر ہوئی تھی، ہمارے اوپر بھی وہی عذاب آئے گا جو یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا بنی اسرائیل کو. ہمارے دل بھی ایسے سخت ہو گئے تھے کہ لوگوں کے دل کی طرح سخت ہو گئے. کس قدر نصیحتیں کی جاتی ہیں، کس قدر قرآن کے درس ہوتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہوتے ہیں. کسی بھی علماء کو بڑے سے بڑے بلا لیجیے، آپ سنیں گے، تھوڑا سی توجہ دیں گے، لیکن پھر عمل کرنے سے عاری ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ بد اعمال جب انسان بد اعمالیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کے نتیجے میں انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. جب انسان نماز ہی نہیں پڑھ رہا، مہینوں مہینوں نماز نہیں پڑھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، جھوٹ بول رہا، جھوٹی گواہی دے رہا اور دیگر طرح کے گناہ کر رہا ہے، تو اس گناہوں کے نتیجے میں اس کا اثر ہوتا ہے کہ دل کیا ہوتا ہے، سخت ہو جاتے ہیں. جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر اس پر نصیحت کیا ہوتی ہے، اثر نہیں کرتی. اس لیے ہمیں گناہوں سے حد الامکان بچنا چاہیے اور نیکی کو کرنا چاہیے. جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کا خاصہ یہ ہے کہ گناہوں سے خود بچ جاتا ہے. نماز کا خاصہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو انسان کو بے حیائی اور بری کاموں سے روکتی ہے. اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو دل کے اندر مزید تقویٰ پیدا ہوگا، دل میں اللہ کے مزید معرفت پیدا ہوگی، نیکی کرنا مزید آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور اعمال صالح کرنا مزید آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. آپ کو کوئی دقت نہیں آئے گی کرنے میں، کوئی مشکل پریشانی نہیں آئے گی. لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے نتیجے میں دل کیا ہوتا ہے، سخت ہوتا چلا جاتا ہے. تو انسان گناہ تو گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور نیکی سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ دو عمل ایسے ہیں جس کو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے چھوڑ رکھا ہے. اسی وجہ سے اللہ کا عذاب، اللہ کی سختیاں، اس کی آزمائش جو ہمارے اوپر آ رہی ہے. اسے فرمایا کہ وآمنت برسلی وعزرتموہم، بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ رسولوں پہ ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو. رسولوں پہ ایمان لانے، اس کا مدد کرنے کا کیا مطلب؟ امت مسلمہ جو ہے تمام لوگ رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے. اس میں تو تمام لوگ ٹھیک ہیں، لیکن رسول پہ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول جو ہمیں احکام دے کے گئے ہیں، رسول جو ہمیں کام دے کے گئے ہیں، جو رسول ہمیں شریعت دے کے گئے ہیں، جو رسول ہمیں دین دے کے، اس کے اوپر ہم عمل کریں. ایک حدیث ہے کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. پوچھا کہ اللہ کے نبی کس کے لیے؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، پھر اس کی وضاحت یہ کی ہے محدثین نے کہ اللہ اس کے رسول کے خیر خواہی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ رسول کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے، رسول کی سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے، رسول کی تعلیمات کے اوپر کیا کیا جائے، عمل کیا جائے۔ تو رسولوں کا انکار تو نہیں کیا ہم نے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن عملی طور پر ہم بھی کیا کر رہے ہیں، رسولوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جب احکام کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے، دیگر انبیاء کی سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے، گویا کہ عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں، رسول کے احکام کی، ان کی تعلیمات کا کیا کر رہے ہیں، ہم انکار کر رہے ہیں۔ وَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا وعدہ کیا تھا، تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ لوگ قرض حسن بھی نہیں دیتے، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قرض حسن بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بدعمالیاں ہیں جو امت مسلمہ کے اندر کیا ہو گئی، پیدا ہو گئی ہے۔ تو ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، آزمائشیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم کے اندر وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اگر تم نیک عمل کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میں تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، وہ اعمال کے اوپر موقوف ہوتی ہے۔ جب تک ہم اعمال نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہیں آئے گی۔ جو برائیاں بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو گئی تھی، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جو چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی کہ ہمیں حق کی شہادت دینی چاہیے، نماز قائم کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، قرض حسن دینا چاہیے، تمام کے اوپر ہمیں جو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔